بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہر سال کی طرح گفتگو کا آغاز اپنے اس ایک جملے سے کر رہا ہوں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تک نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی قوت نہ ہو تب تک انسان نہ نیکی کر سکتا ہے نہ گناہ سے بچ سکتا ہے۔ ہمیشہ ہر سال جب بھی میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں تو اسی جملے سے کرتا ہوں، کیونکہ یہ ایک اتنی بڑی سعادت ہے کہ نہ پڑھنے والے کو اس کا اندازہ ہے نہ سننے والوں کو اس کا اندازہ ہے۔ میں اب آپ کی خدمت میں ہمیشہ یہی عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ اپنے گھر بار سے چل کر مسجد میں آ جاتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سننے کے لیے، آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کتنے خوش نصیب اور خوش قسمت لوگ ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ آپ چنے ہوئے لوگ ہیں۔ میں زیادہ دور نہیں جاتا، ہماری آبادی ہے، اتنی بڑی آبادی ہے، اتنا بڑا علاقہ ہے، اتنا بڑا محلہ ہے، 400-500 کے قریب گھر ہیں۔ ہر گھر سے اگر ایک ایک فرد بھی بندہ نماز کے لیے آئے تو کم از کم ہر نماز میں 400 سے 500 لوگ تو ہوں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ گنتی کے چند لوگ ہوتے ہیں، 100 لوگ ہو جائیں گے، 50 ہو جائیں گے، 60 ہو جائیں گے، 70 ہو جائیں گے۔ تو یہ 50، 60، 70 یا 100 لوگ جو ہیں یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، اللہ نے منتخب کیا ہے اس کام کے لیے کہ یہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالیں، اللہ کے گھر جائیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن سنیں، اور پھر جب قرآن کی تلاوت مکمل ہو تو اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو ایک تمہیدی چھوٹا سا الفاظ تھے چند جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ اصل جو گفتگو میں نے کرنی ہے 5-7 منٹ لوں گا، 10 منٹ صرف۔ دیکھیں جتنی بھی عبادات ہیں ہماری جو ہمارے ذمہ لگائی گئی ہیں، ہم رمضان کے مہینے میں دیکھتے ہیں کہ ان عبادات کا رمضان کی نسبت سے ایک خاص تعلق جڑ جاتا ہے، ان عبادات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم عام معمولات زندگی میں بھی ذکر اذکار تسبیحات کرتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں ہماری ان تسبیحات میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور دوسری تیسری عبادات ہیں۔ لیکن 2 عبادات ایسی ہیں کہ جن کا ایک بہت اہم اور بہت خاص تعلق ہے رمضان کے ساتھ، ایک کلام پاک کی تلاوت اور ایک نماز۔ رمضان میں نماز میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بھائی آپ ایک نفل پڑھ لیں گے تو اس نفل کا ثواب فرائض کے برابر کر دیا جائے گا، ایک فرض پڑھ لیں گے تو اس ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جائے گا۔ تراویح کی نماز پورے سال میں نہیں ہے، صرف رمضان میں ہے، یہ ایک اضافی نماز ہے۔ وتر کی نماز پورا سال نہ ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن وتر کی نماز رمضان میں بھی جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ پھر تراویح صرف یہ نہیں کہ آئے بھاگم دوڑم 4 ٹکریں ماری اور بھاگ کے واپس چلے گئے، نہیں، الحمدللہ سے لے کر قرآن کا آغاز ہوگا اور پڑھنے والا والناس پر جا کر قرآن پاک کی تلاوت کو مکمل کرے گا۔ یہ روزانہ کی 1.25 گھنٹے کی یا 1.5 گھنٹے کی پریکٹس ہوتی ہے جو ہمیں 1 مہینہ کروائی جاتی ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یا اللہ، رمضان میں تو پہلے ہی بہت مشقت ہوتی ہے، 14 گھنٹے 14.25 گھنٹے ہم نے بھوکے پیاسے رہنا ہوتا ہے، تو یا اللہ آخرکار ایسی کون سی ضرورت آن پڑی ہے کہ رمضان کی رات کو پھر آپ نے 1.5 گھنٹے کی مشقت ہمارے ذمہ لگا دی ہے؟ یا اللہ آخر اس کے اندر کلیہ کیا ہے، نسخہ کیا ہے؟ تو جواب یہ آتا ہے کہ یہ 1 مہینہ صرف تمہیں مشق کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، یہ 1 مہینہ صرف تمہیں پریکٹس کرنے کے لیے دیا جاتا ہے کہ اس مہینے میں تمہاری عبادات میں اضافہ ہو جاتا ہے، تم نوافل کا اہتمام کرنا شروع کر دیتے ہو، تم سنتوں کا اہتمام کرنا شروع کر دیتے ہو، تم اپنے باقی اعمال کا اہتمام شروع کر دیتے ہو، صرف اس لیے یہ تمہیں پریکٹس کروائی جاتی ہے تاکہ تمہارا پورا سال جو ہے وہ اسی روٹین کے مطابق گزرے۔ میں یہاں پر جو آج بات عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ذمہ جو اعمال لگائے جاتے ہیں نا، جو ان کی ایک ترتیب ہے،
کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق فرائض کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق واجبات کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق سنتوں کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق نوافل کے ساتھ ہوتا ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم فرائض یا واجبات کا تو ایک حد تک اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن جن اعمال کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف نسبت کر کے اپنی سنت قرار دیا ہوتا ہے، ان اعمال کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ ہم بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی سنت ہی ہے نا، کیوں جی؟ اکثر اعمال ہم یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ جی سنت ہی ہے نا۔ لوگ فون کر کے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب فلاں عمل ہم نے کرنا ہے، یہ بتائیں کہ یہ واجب ہے یا سنت ہے، تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کیوں اگر میں کہہ دوں سنت ہے تو چھوڑ دو گے کرنا؟ کیوں جی، کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ آج کے دور میں جہاں اور بہت سارے فتنے ہمارے سر پر منڈلا رہے ہیں مختلف صورتوں میں، وہیں پر ایک فتنہ یہ بڑی شدت کے ساتھ اپنا زور دکھلا رہا ہے کہ جی سنتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مولویوں نے لوگوں کو سنت موقدہ کے پیچھے ایسے ہی لگایا ہوا ہے جی، ایسے ہی کہتے ہیں کہ جی فجر سے پہلے کی 2 سنتیں ضرور پڑھو، ایسے ہی کہہ دیا ہوا ہے کہ جی ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں ضرور پڑھو، بعد والی 2 سنتیں ضرور پڑھو، ایسے ہی تماشا بنایا ہوا ہے کہ جی تراویح جو ہے جی وہ سنت موقدہ ہے، ضرور پڑھنی چاہیے۔ میں صرف ایک بات آپ کی عدالت میں رکھ رہا ہوں، خدا کو حاضر ناظر جان کر جواب مجھے دیجئے گا کہ کل روز محشر ہو، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں پر موجود ہوں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدعی بن کر اللہ کی بارگاہ میں اگر یہ مقدمہ پیش کر دیں کہ اے اللہ یہ میرے وہ امتی ہیں جو یہ کہا کرتے تھے کہ جی سنت ہی ہے نا، کر دو کوئی بات نہیں، کوئی سنت پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، خدا کی قسم میرے اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ میں صرف سمجھانا یہ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ خدا را ان سنتوں کو اتنا معمولی مت سمجھیے۔ یہ سنتیں ہیں تو ہماری زندگی ہے، ہمارے اعمال قابل قبول ہیں، ہمارے اعمال کی کوئی حیثیت ہے۔ یہ سنتیں نہ ہوں تو یاد رکھیے گا کہ ہمارے اعمال کی رتی برابر کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسریٰ کے دربار میں، قیصر کے یا کسریٰ کے دربار میں بیٹھے ہوئے تو نوالا اٹھایا، ادھر میری طرف دیکھیں، نوالا اٹھایا۔ سنت کیا ہے کہ اگر نوالا منہ کے قریب لا رہے ہو اور نوالا چھوٹ کے گر جائے تو اسے دوبارہ اٹھاؤ، جھاڑو اور بسم اللہ پڑھ کے کھا لو۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ فرمایا کہ وہ شیطان تمہارے ہاتھ سے نوالا چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو حذیفہ بن یمان قیصر کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، عالی شان دربار لگا ہوا ہے، فل پروٹوکول ہے وہاں پر، وزراء، مشیران اور پتہ نہیں کون کون دنیا جہان کے لوگ بیٹھے ہیں۔ حذیفہ بن یمان دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، نوالا اٹھاتے ہیں، گر جاتا ہے، دوبارہ نوالا زمین سے اٹھاتے ہیں، جھاڑتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے ہیں۔ ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے وہ یوں کونی مار کے کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہو، اتنے بڑے دربار میں یہ تم نے کیا حرکت کی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حذیفہ بن یمان کا جواب آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ ارشاد فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان بیوقوف لوگوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنا چھوڑ دوں؟ ایک طرف وہ جذبہ ہے اور ایک طرف ہم ہیں۔ ہم صرف اس لیے عمل نہیں کرتے کہ جی یہ سنت ہی ہے نا، کوئی بات نہیں، چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی، کل اللہ کو کیا جواب دیں گے، کل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے۔ ایک گزارش اور عرض کر دوں، ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، قاضی ایاز ان کا نام ہے، انتہا درجے کے ولی کامل۔ ایک دن وضو کر رہے ہیں، مسئلہ بھی سمجھ لیں، جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کے اندر 1 مرتبہ تمام اعضاء کو دھونا یہ فرض ہے، اور 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ جب 1 مرتبہ سارے اعضاء دھل گئے تو فرض پورا ہو گیا، لیکن سنت کیا ہے کہ چہرہ بھی 3 مرتبہ دھوئیں، ہاتھ بھی 3 مرتبہ دھوئیں، پاؤں بھی 3 مرتبہ دھوئیں، ہاں مسح صرف 1 مرتبہ کرنا ہے۔ تو قاضی ایاز یا تو سفر میں تھے یا کسی کام کی جلدی تھی، تو وضو کیا تو جلدی میں 1 مرتبہ سارے اعضاء کو دھویا، فرض پورا ہو چکا ہے، کوئی فرض نہیں باقی رہا، چھوٹا نہیں۔ اس کے بعد اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے، چونکہ اللہ والے، تو اللہ والوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جلدی پکڑ ہو جاتی ہے۔ تو رات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضی ایاز کو ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ قاضی ایاز ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی، ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی
کہ تم ہماری سنت کو چھوڑ دو گے؟ کل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اور آپ کو بلا کر اگر یہ پوچھ لیں کہ ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی، کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب ہوگا وہاں پر میرے پاس اور آپ کے پاس؟ اس لیے بس میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، طبیعت بھی میری کافی ناساز رہی ہے، 1-2 دن آج بھی ٹھیک نہیں ہے، بس ہمت کی ہے، دوست احباب کی دعاؤں کا بہت شکر گزار ہوں میں۔ تو صرف عرض یہ کرنے کا مقصد تھا کہ جتنے بھی اعمال اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو خدا کے واسطے کبھی ان اعمال کو حقیر سمجھ کر چھوڑ نہ دیجیے گا۔ کیا پتہ اللہ کی بارگاہ میں کس وقت ہمارا کون سا چھوٹا سا عمل اس کو پسند آ جائے اور اس چھوٹے سے عمل کے اوپر ہماری بخشش ہو جائے، اور کیا پتہ کس وقت کون سا ہمارا بڑا عمل اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدگی کا سبب بن جائے اور اس کے اوپر ہماری پکڑ وہ اللہ پاک فرما لے۔ آج کی اس مجلس کا مختصر سا صرف یہی پیغام تھا۔ اللہ میرا کہنا اور آپ حضرات کا سننا قبول فرمائے۔ آخر میں سب سے پہلے تو میں آپ تمام احباب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، آپ کا یہاں پر آنا اللہ پاک قبول فرمائے۔ میں تو جو محنت جو ہماری ہو رہی ہوتی ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے سے زیادہ پیچھے کھڑے ہونے والوں کی محنت ہوتی ہے۔ ہم نے تو پڑھنا ہے، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن زیادہ محنت پیچھے کھڑے ہو کر سننے والوں کی ہے۔ اللہ آپ کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ کچھ دن طبیعت ناساز رہی، کچھ احباب کی طرف سے بہت پیغام موصول ہوئے کہ ہم آپ کے لیے بہت زیادہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کو جلدی سے ٹھیک کر لے۔ میں ان تمام احباب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اپنے معاون قاری ابرار صاحب کا شکر گزار ہوں، جن احباب نے یہ مختصر سی مجلس کے انعقاد کا اہتمام کیا ہے، یہ مٹھائی کا جو خرچہ کیا ہے، ان تمام احباب کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکت اور ترقیاں عطا فرمائے، اور جو ہم سے ٹوٹی پھوٹی محنتیں ہو سکتی ہیں، اللہ پاک ہماری ان محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ حضرت آپ کی طرف سے کوئی اگر